أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ سورہ انفال کی 6 آیت ہے۔ اس آیت میں مخالفین اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ کی شروع کی 4 آیتوں میں جو پیغام آیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا مکہ کے اوپر مکمل قبضہ اور اقتدار حاصل ہوا، تو مکہ اور اس کے اطراف کے مشرکین اور کفار کو ان کی جان و مال کی امان دے دی گئی، ان سے انتقام نہیں لیا گیا، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اور لیکن ان کی جو پچھلی جو حرکتیں تھیں، جو غداریاں تھیں سابقہ، اور جو عہد شکنیاں انہوں نے کیے تھے، اس کی وجہ سے اب آئندہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، یہ بتا دیا گیا۔ اور جن سے معاہدات ہوئے تھے اور جنہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا تھا، تو معاہدے کی جو مدت باقی تھی وہ معاہدے کی مدت کی تکمیل کی جائے گی، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ اور جن لوگوں سے کسی قسم کے کوئی معاہدات نہیں تھے، یا معاہدات تو ہوئے تھے لیکن بغیر تعین مدت کے، تو ان کو بھی یہ سہولت دے دی گئی کہ 4 ماہ تک تم آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ یہاں پر رہ کر اپنا ٹھکانہ کہیں پر ڈھونڈ لو۔ یہ ساری رعایتیں ان کو دی گئی ہے، کس کو؟ جو دشمنان اسلام ہیں، مسلمانوں کی مخالفت کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، ان کو یہ ساری رعایتیں دی گئی ہیں۔ اور اگر مکہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر کوئی کافر یہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے، تو یہ کچھ انتقامی کارروائی کے طور پر نہیں، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کہا گیا تھا، کہ اس لیے کہ بیت اللہ کو اللہ کا جو گھر ہے تو مسلمانوں کے لیے محفوظ قلعے کے طور پر بنانا ضروری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اصلاح کی اور خیر خواہی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ اب یہ 4 آیتوں کے پڑھ لینے کے اور سمجھ لینے کے بعد، جس میں اسلام کا طرز عمل کیا تھا ان دشمنوں کے ساتھ، 5ویں آیت میں جب یہ بات کہی گئی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یعنی پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور گھات میں ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ یہ جب حکم آیا تو اس آیت کو ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں دشمنان اسلام لے کر ساری دنیا کے سامنے، یہ آیت اور اس قسم کی جتنی آیتیں قرآن کریم میں ہیں اس کے لیے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آیتیں قرآن کریم سے نکال دی جائے، ڈیلیٹ کر دی جائے۔ یہ ان کا مطالبہ ہے، اور اس قسم کی آیتیں وہ پیش کرتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا اسلام کیسا دہشت پسند ہے، اور اس کے ماننے والے کیسے ٹیررسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، مختلف ان کو نام دیتے ہیں اور لیبلنگ کرتے ہیں ان کے لیے کہ یہ فینیٹکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، انہیں ہر قسم کا نام ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اس قسم کی آیتیں بتا کر ساری دنیا کے سامنے اسلام کی شبیہ کو
بگاڑا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا اسلام ہے، یہ دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کے لیے تمہارا اسلام اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو مارو اور پکڑو، جہاں کہیں پر وہ تمہیں نظر آئے تو ان کی گھات میں بیٹھو۔ یہ باتیں پیش کر کے لوگوں کو اس سے بزن کیا جاتا ہے، جبکہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو مسلمان عام طور پر اکثریت مسلمانوں کی یہ حال ہے کہ ان کو دین اور اسلام کے بارے میں بنیادی علم تو ہے ہی نہیں، قرآنی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں معلوم، جبکہ یہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات اور قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے بارے میں وہ جانے۔ لیکن آج ہر مسلمان کا اکثریت اللہ ماشاء اللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ دنیا کو یہ سمجھ لیے ہیں کہ بس ہمارا مقصد حیات یہی ہے، اسی میں جینا اور مرنا ہے، جیسا کہ دیگر اقوام کا جو ہے طرز عمل ہے بالکل ویسا ہی مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہے۔ اسی کو مقصد حیات بنا کر اسی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہمارے دین کے بارے میں اور اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب اس قسم کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ایسی آیتیں مسلمانوں کے سامنے بھی جب آتی ہیں، ان کو اس کا ترجمہ سنایا جاتا ہے تو وہ خود ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں کیا ہمارے قرآن میں ایسی بات آ گئی ہے کہ کفار کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ خود پریشان اور شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں بعض اوقات اپنے ہی اللہ کے کلام کے بارے میں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ جبکہ دشمنان اسلام کو دیکھیے کہ کیا المیہ ہیں، کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہے اس قرآن کے پیچھے، ہم اس کا اشیر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ کتنا پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم کو بدنام کیا جائے، گمراہ کیا جائے، اسلام کی شبیہ کو بگاڑا جائے، اس وجہ سے وہ محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے۔ باضابطہ ادارے کھول کر رکھ دیے ہیں انہوں نے، یہودیوں نے تو، اور اس میں زبردست تعلیم ہوتی ہے اور قرآن کے بارے میں جو ہے ریسرچ کرتے ہیں وہ لوگ کہ کون سی آیتیں کفار اور مشرکین کے خلاف جاتی ہے، ان کو پک کر کے نکالتے ہیں، ان کو چن کر نکالتے ہیں بتانے کے لیے ساری دنیا کے سامنے کہ دیکھو تمہارا کلام، اللہ کا کلام جس کو تم کہتے ہو یہ ایسا کلام ہے، یہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے یہ کہتا ہے، یہ ان کی اسٹڈی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی اسٹڈی کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کلام کو چھوڑ کر رکھ دیے ہیں، جبکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ کلام غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس میں انسانیت کے خلاف کوئی حکم نہیں آ سکتا۔ ہاں، انسانیت کے وسیع مفادات کی خاطر کچھ لوگوں کی اگر شرارتیں ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کلام اللہ میں یہی بات آئی ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ وسیع تر مفادات کو دیکھا جائے کہ بہت سے لوگوں کے فائدے جس میں ہیں اس کو اختیار کیا جائے، اور اگر کچھ لوگوں کا فائدہ ہے تو پھر اس کو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، یہ بتاتا ہے اللہ کا کلام۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم مسلمان اس سے بہت غافل ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس کلام میں کیا آیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیا حکم ہمیں جو ہے لگایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں، عقائد کیسے ہونی چاہیے، ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، عبادتیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق و کردار کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں اس میں آئی ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے پتہ نہیں ہے، ہم اس سے بہت دور ہو گئے ہیں، اتنے دور کہ مجرمانہ غفلت ہو گئی ہے، اور بے خبر ہیں ہم کہ اس کلام سے، کہ اس کلام میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن غیروں نے، دشمنوں نے اس میں سے وہ آیتیں نکالی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے آیتیں نکالنا، 6666 آیتوں میں سے چند آیتوں کو نکالنا، اس میں سے ڈھونڈ کر تلاش کر کے اور بتانا کہ یہ ہمارے خلاف جاتی ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف جاتی ہے، اور وہ جو آیتیں ان کو سپورٹ کرتی ہوئی ہے وہ آیتیں وہ نکالتے ہیں اس میں سے، اور نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے۔ جبکہ دیکھیے کہ اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ آیتوں کا مطلب ایسا نہیں سمجھا جا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جو بھیجا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، تمہارے ہی تعلق سے باتیں ہیں، تم اس کو سمجھتے کیوں نہیں، پڑھتے کیوں نہیں، تم کو عقل نہیں ہے کیا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے بھیجی گئی، ھدی للناس ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے۔
جن جن لوگوں نے بھی اس کو جو ہے خالی اس ذہن ہو کر ہدایت کی غرض سے پڑھا ہے ان کو ہدایت ملی ہے۔ ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو غیر مسلم تھے جنہوں نے اس کلام کو پڑھا اور صاف ذہن کے ساتھ پڑھا اور اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا، جاننے کے لیے پڑھا کہ کیا سچ ہے کیا حقیقت ہے، تو ان کو واقعی میں جو ہے ہدایت مل گئی اور وہ لاکھوں کی تعداد میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ آج بھی یورپ اور امریکہ میں دیکھیے کس قدر تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، یہی وجہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بلا سمجھے کہ جو ہے پڑھ لے رہے ہیں یا کسی سے کچھ سن لیا اور اس پر عمل کر لیا، ایسا نہیں، کلام اللہ کو کھول رہے ہیں، وہ کھول کر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بات ان کی سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ واقعی میں اس کی حقانیت ان کے سامنے واضح ہو رہی ہے، تو پھر اس میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کلام کی خاصیت ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے اس کو پڑھ کر سمجھنا چاہیے، لیکن اس کو پڑھ ہی نہیں رہا ہے کوئی۔ اس لیے جو ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں، تاریخ خدا ہو کر جو شعر ہے کہ واقعی میں آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، قرآن کو ترک کر دیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، ساری چیزیں پڑھے ہیں، سارے کلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، ساری زبانیں سیکھی ہیں، نہیں سیکھی تو اس کی زبان نہیں سیکھی، عربی نہیں سیکھی، کلام اللہ کو نہیں سمجھا، جو کلام ہمارے لیے بھیجا گیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، چلے جاتے ہیں اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم بزی ہیں، آج مصروف ہیں، لیکن کل حجت پوری ہو جائے گی ان کی اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں پڑھا تھا، کیوں نہیں سمجھا تھا، تم کو سمجھایا جا رہا تھا، لوگ تیار تھے لیکن تم نے نہیں سمجھا، تو ان کا جو ہے کیا جواب ہوگا اس دن ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا وہ بات آپ کو جو ہے اصل موضوع پر آ کر بتاتا ہوں کہ جیسا کہ اس آیت کو لے کر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑے سخت الفاظ میں کفار اور مشرکین کو جو ہے پکڑنے اور مارنے اور قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کسی بھی آیت کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی پچھلی آیتیں اور اس کی اگلی آیتیں کون کون سی ہیں، اس میں کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آیت سے 4 آیتیں جو پہلے کی 4 آیتیں ہیں اس کو اگر پڑھا جائے گا تو بات بالکل آسان اور سمجھ میں آ جانے والی بات ہو جائے گی۔ صرف ایک آیت کو اگر آپ بیچ میں سے نکالیں گے تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو جو ہے انہیں شرارت ہے کہ لوگوں کو ایک آیت نکال کر بتا دیا جائے اور اس سے پچھلی آیتوں میں کس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ بات سمجھا ہی نہیں جائے۔ اگر اس سے پہلے کی 4 آیتوں کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 4 آیتوں میں جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو مشرکین اور کفار تھے ان سے اعلان برات ہے، اور ان سے جو معاہدات ہوئے تھے جس کو انہوں نے توڑا اور مسلمانوں کو جو انہوں نے نقصان پہنچایا اس کی وجہ سے وہ سارے معاہدات کو کینسل کر دیا گیا ہے اور اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ معاہدات نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو معاہدات جنہوں نے نہیں توڑا تھا ان کی وہ مدت کو پورا کیا جائے گا، اور جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی جو ہے رعایت یہ دی گئی کہ 4 ماہ کی مہلت ان کو دے دی گئی ہے کہ سہولت کے ساتھ تم جو ہے اپنا دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ یہ ساری باتیں کن کے لیے کہی جا رہی ہے؟ وہ لوگوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو 20 سال تک ستایا، مکے میں 13 سالہ زندگی اگر آپ دیکھیں تو اس قدر تکلیفیں پہنچائی، اس کے بعد مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی فتح مکہ تک تقریباً 7 سال 20 سال تک انہوں نے ستایا، لیکن ان کے لیے یہ رعایت نہیں۔ جس وقت مسلمانوں کو مکمل قبضہ حاصل ہو گیا ہے اس وقت وہ انتقام نہیں لے رہے ہیں، انتقام لینے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، ان کو معاف کرنے کے لیے، ان کو امان دینے کے لیے کہا گیا ہے، ان کو رعایتیں دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے۔ ان آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ تم اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ فوراً ان کو پکڑ کر مارا نہیں جا رہا ہے بلکہ ان کے لیے رعایت ہے، مہلت ہے، یہ ساری چیزیں ان کو اس آیتوں سے جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آگے آنے والی آیت میں کیا ہے، کیونکہ پیچھے کی آیتیں اور آگے کی آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو موضوع سمجھ میں آئے گا، صرف ایک آیت نکال کر اگر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ آگے کی آیت اگر پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یعنی یہ ساری رعایتیں اور نرمی ان کے ساتھ دے دی گئی، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر وہ یہ وقت گزر جانے کے بعد، مدت گزر جانے کے بعد بھی وہاں سے نہیں نکلے ہیں اور تم سے مزید پناہ مانگ رہے ہیں، مہلت مانگ رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایسے دشمنان اسلام تھے
جنہوں نے مسلمانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے خلاف اس قدر زیادتیاں کی ہیں کہ انہیں اللہ کی پناہ کہ اس قدر ان کو ستایا ہے اور تکلیفیں پہنچائی ہے، ایذائیں پہنچائی ہے کہ ان کو اپنے گھر سے اپنے وطن سے نکالا، ان کے کاروبار جائیداد، ان کے اولاد، ان کا خاندان سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ وہ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ مدینہ طیبہ چلے گئے، وہاں پر جا کر یعنی کسمہ پرسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی۔ اس وقت بھی یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھے بلکہ ان کا پیچھا کیا اور ان کے اوپر جنگیں مسلط کی، یعنی کئی سالوں تک ان سے لڑتے رہے بلا کسی وجہ کے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دین حق کے پیروکار ہو گئے تھے۔ دین حق کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، اس وجہ سے ان سے مخالفت ہو رہی تھی۔ ان کو اپنے وطن سے مکان سے نکالا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، ایذائیں پہنچائی، مارا، ان کو نقصان پہنچایا، ان کی جان و مال کے پیچھے پڑ گئے، سب کچھ ان کا چھین لیا، وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے، پھر وہاں پر جا کر بھی ان کو تکلیفیں پہنچائی۔ یہ تمام حالات پیش آ گئے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مکے پر قبضہ دیا اور ان تمام کفار اور مشرکین کے اوپر قبضہ دیا، تو اس وقت بھی مسلمان ان سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، ان سے انتقام نہیں لے رہے ہیں، ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ان کو آسانیاں دی جا رہی ہے، ان پر کرم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر وہ ان تمام حالات کے بعد بھی ان کو مہلت جو ملی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم سے مزید مہلت چاہ رہے ہیں اور تم سے پناہ چاہ رہے ہیں، امان چاہ رہے ہیں، تو ان کو اور مزید امان دینا ہوگا تم کو۔ یہ اسلام سکھا رہا ہے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ اسلام میں یہ بتایا ہے کہ کس قدر تم کو جو ہے برداشت کرنا چاہیے، قابل برداشت ہونا چاہیے۔ قوت برداشت کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی قوت برداشت مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں اسلام کہہ رہا ہے دشمنان اسلام کے بارے میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تم سے پناہ مانگے اس کے بعد بھی، تو پھر تم ان کو نہ صرف پناہ دو بلکہ ان کو اللہ کا کلام سناؤ، ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاؤ، ان کو اسلام اور دین حق کی خوبیاں سمجھاؤ، تاکہ وہ جو ہے اگر یہ بات سمجھ جائیں، ان کے بعد دل میں یہ بات آ جائے، تو ممکن ہے کہ وہ جو ہے اسلام کو قبول کر لیں، ممکن ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ جو ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو موقع دو، ابھی مزید ان کو موقع دو، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ سارے کام کر لینے کے بعد بھی ان کو مزید امان دے دی گئی، اس کے بعد اللہ کا کلام سنایا گیا، اسلام کی حقانیت ان کے اوپر واضح کی گئی، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ان کی مرضی ہے، وہ جہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کو بحفاظت پہنچا دو، ثم ابلغوا ما منع، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی مسلمان بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچانے پائے، کوئی ان کو قتل نہ کرے، بلکہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں، وہ جس مقام پر جانا چاہ رہے ہیں وہاں پر بحفاظت ان کو پہنچا دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو ان کی جان کے در پہ پڑے ہوئے تھے، جن کو مہلت دی گئی اور سارا وقت ان کو دیا گیا، نرمی کی گئی ان کے ساتھ، پھر بھی وہ مزید مہلت مانگی، اس کے بعد ان کو اللہ کا کلام سنایا گیا، اسلام کے بارے میں بتایا گیا، پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں، تو بھی ان سے جو ہے مخالفت نہیں کرنا ہے، ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا اور نہ ان کے اوپر زیادتی کرنا، بلکہ وہ جہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کو وہاں تک پہنچا دینا۔ یہ اس وجہ سے ذالک بانہم قوم لا یعلمون فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے دین حق کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے لا دو، ان کو اس بات کا علم ہو جائے، اور پھر تمہارے اخلاق و کردار کو اگر وہ دیکھ لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے ان کے لیے، اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور پھر وہ جو آگ کی طرف جا رہے ہیں وہ جو ہے تمہاری طرف آ جائیں، جنت کی طرف آ جائیں، وہ آگ سے بچ جائیں۔ یہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اتنی خیر خواہی کرنے والا مذہب اور اس قدر حمایت کرنے والا، دشمنوں کے ساتھ رعایت کرنے والا، نرمی کرنے والا مذہب، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دہشت پسند ہے، اس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، اس میں ٹیررسٹ ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اس میں جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ ان کو مارو اور پکڑو، تو یہ کس مقام کے لیے ہے؟ آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ مکہ المکرمہ کے بیت اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بیت اللہ اور اس کے اطراف، مکہ اس کے اطراف میں جو ہے جو اللہ کا گھر ہے اور جو دارالاسلام تھا سب پہلے سے بھی،
اس میں جب انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو اس سے وہاں سے ان کو ہٹانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی جب انہوں نے اتنی اس قدر تکلیفیں پہنچائی مسلمانوں کو تو اس سے ان کو خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر پاک و صاف ہونا چاہیے، وہاں کے لیے کہا گیا ہے۔ ساری دنیا کے کفار کے لیے اس میں بات نہیں کہی گئی ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ جہاں کہیں پر تم کسی کافر کو دیکھو تو اس کو مارو، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی ایک ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ جہاں کہیں پر دیکھو اس کو مارو، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے ساتھ تو بہت سی رعایتیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیسے کیسے تعلقات نبھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسلام کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اسلام کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات نہیں کر سکتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کر سکتا۔ اسلام تو آیا ہے امن پھیلانے کے لیے، اور اس میں تو امن ہی کی باتیں ہوں گی۔ جو لوگ لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں صرف جو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ انسانیت کا بھلا ہو، وسیع تر مفادات اس میں دیکھے جاتے ہیں کہ لوگوں کے وسیع تر مفادات کس میں ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اس میں جس بات کی طرف جو ہے خطاب کیا گیا تھا وہ مقام تو کعبۃ اللہ اور مکہ تھا، ساری دنیا کے لیے یہاں پر نہیں کہا گیا، اور اس کے اطراف و اکناف جو اللہ کا گھر ہے اس میں امن قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کہیں پر بھی نہیں کہا گیا۔ یہ بات اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بات غلط ہے، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے یہ بات پہنچانا ضروری ہے تاکہ ان کے دلوں سے نفرت کم ہو اور محبت بڑھے۔ آج جس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ہم سے دور ہو جا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کو جو ہے غلط باور کرا دیا گیا ہے، غلط فہمیاں ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے قرآن کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ بات بتانا ہے کہ ہم اچھے ہیں اور ہم اچھے ہو کر بتانا ہے، ہمارے اخلاق و کردار عین قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اور قرآنی تعلیمات جو ہے وہ اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا، ہم دوسرے لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ اگر ہم خود نہیں سمجھیں گے تو ہم خود سوری فگر بن جائیں گے لوگوں کے سامنے اور اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔